10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ہم تیرا شکر اور تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں کہ تو نے آج کا دن پھر ہماری زندگی میں بخشا تاکہ ہم تیری شکر گزاری کریں۔ تو نے گزرے ایام میں ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھا، ہمیں زندگی دی، صحت اور تندرستی دی۔ ہم آج کی عبادت کا آغاز خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں جو لوگ کمزوری کی حالت میں ہیں، بزرگ ہیں، بیمار ہیں، اپنا شافی ہاتھ بڑھا، انہیں صحت و تندرستی عطا فرما، بچوں کی محافظت فرما۔ جتنے لوگ پہنچ چکے ہیں ان کی موجودگی کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ساری عبادت میں تو خود ہمارا ہادی اور رہنما ہو، خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے آمین۔ خدا ان کی مدد سرائی کریں گے، زبور نمبر 69 گائیں گے، 69 سیالکوٹ کے رنشن گیتوں کی کتاب زبور نمبر 69۔ رب سچ مچ اس کی سندا ہے، دعا جس کو منگتا ہے، اپنے اسیرہ نو خدا حکیم نہ کدی سمجھے گا۔ ہم سب کو آیت کے ساتھ مل کر خدا کی تعریف کریں گے، زبور نمبر 69 گائیں گے، 69۔ آئے ہم سب کھڑے ہیں اور خدا کی تعریف کریں۔ رب سچ مچ اس کی سندا ہے، دعا جس کو منگتا ہے، اپنے اسیرہ نو خدا حکیم نہ کدی سمجھے گا۔ رب سچ مچ اس دی سندا ہے، رب سچ مچ اس دی سندا ہے، دعا جو اس کو منگتا ہے، دعا جو اس کو منگتا ہے، اپنے اسیرہ Yes.
تشریف رکھیے. خدا کا خادم ہوتے ہوئے میں آپ سب کی خدمت میں اسلام عرض کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے آپ کے گھرانوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کروں کہ خدا آپ سب کی حفاظت کرے, نگہبانی کرے, تاکہ آپ ہمیشہ خدا کی حضوری میں اس کے خوف میں رہ کر زندگی کو انجوائے کریں. آج عید تثلیث کے بعد تیسرا اتوار ہے. سو ہم آج کے اس مقدس دن کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. گزرے ہفتہ میں 24 جون کا دن مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے کا برتھ ڈے تھا, یوم پیدائش کا دن تھا. یوحنا بپتسمہ دینے والے کا جنم دن, پیدائش کا دن تھا 24 جون. سو اس کے لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں. ہم اس بات کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھا ہے. کلیسیا میں, خاندانوں میں خوشیاں بھی آئی ہیں, غمگینیاں بھی آئی ہیں, لیکن ہمیں ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرنا ہے. ہم ان خاندانوں کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں. بھائی صادق جو ریاکت آباد میں ہیں, ان کے گھرانے کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں. تسلیم جو دلکشا میں ہیں, ان کے ساتھ افسوس کا اظہار کرتے ہیں. اور خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی خدا کا شکر ادا کرتے ہیں جنہیں خدا نے صحت دی ہے, تندرستی دی ہے, وہ بیمار تھے. مسز اعجاز کے لیے خاص طور پر خدا نے انہیں اپنی پناہ میں رکھا. مینا بیماری میں مبتلا رہی, خدا نے انہیں اٹھا کھڑا کیا, خدا نے انہیں حوصلہ دیا, خدا نے انہیں تازہ دم کر دیا, جس کی وجہ سے میں آپ سے التجا کرتا رہتا ہوں, فریاد کرتا رہتا ہوں کہ جو بزرگ لوگ ہیں وہ گھر میں آن لائن عبادت میں شریک ہوا کریں. وہ اگر انہیں فلو ہے, کھانسی ہے, بخار ہے, تو ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ گھر میں بیٹھیں اور آن لائن عبادت میں شریک ہوں, بچوں کو بھی اپنے ساتھ نہ لائیں. اور جب آپ خدا کے گھر میں آتے ہیں تو جو باہر انتظامیہ ہے, جو نوجوان کھڑے ہیں آپ کی خدمت کے لیے, آپ ان کے ساتھ ضرور تعاون کیا کیجیے. ٹمپریچر کے لیے ایک چھوٹی سی گن مشین ہے, وہ آپ کے چیک کرتی ہے کہ آپ کو ٹمپریچر ہے یا نہیں ہے. آپ وہاں ضرور کھڑے ہوں. سینیٹائزر آپ کے لیے وہاں پہ موجود ہے, آپ ہاتھ صاف کر کے ہیں, جوتیاں اتار کے ہیں. یہ میری آپ سے درخواست ہے.
अगर आपके लिए मुश्किल है, जिस दिन आपके लिए मुश्किल है फिर उस दिन आप छुट्टी करें, ताकि दूसरों के लिए मुश्किल का सबब न बने, क्योंकि ये वायरस छुट्टी के ज़रिए भी आती है, हवा में भी आती है, सांस के ज़रिए भी आती है। तो मेरी ये दरख्वास्त है कि आप जो नौजवान बाहर खड़े हैं, अगर आपसे कहते हैं कि ड्यूटी उतारें, अगर वो कहते हैं हाथ साफ करें सैनिटाइजर के साथ, ज़रूर करें। अगर वो कहते हैं कि मास्क पहन के आएँ, आप मास्क ज़रूर पहनें, आपकी जेब में रखे है कि कोई फ़ायदा नहीं। मैं यहाँ अकेला हूँ ऑर्डर पे, मैंने इसलिए ये अभी उतार के रख दिया। आप ज़रूर लगाएं, गीत गाते हैं फिर भी आप मास्क लगाएं, ज़रूर इस्तेमाल करें, आवाज़ आती है। सो मेरी ये दुआ है कि खुदा हम सबको अपनी पनाह में रखे। लेकिन एशिया में कुछ लोग इस बीमारी में मुब्तला हुए हैं, सुन लें, अगर वो आते हैं आप उनके साथ शेक हैंड करते हैं, आप उनके साथ गले मिलते हैं, आप उनके साथ बैठते हैं, तो फिर खदशा है, डर है कि वो तो हैं ही इसमें मुब्तला, आप भी ना हो जाए, फिर आप अपने घर ना लेके जाएं, तो घर वाले न इसमें मुब्तला हो, चर्च के अंदर ना आए, ताकि दूसरे लोग आपकी वजह से बीमारी में मुब्तला ना हो। इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है, दोबारा चर्च में आते हैं, जो SOPs हमें गवर्नमेंट ने दिए हैं उन पे अमल करना मेरा और आपका फर्ज है। जब से हमने खुदा के आयत को तोड़ना शुरू किया है, कानून को जो बनाया जाता है स्टेट में उसको तोड़ना शुरू किया है, तब से जिंदगियां बेचैन हैं, लोग परेशान हैं, क्योंकि हम आयन को तोड़ते हैं। बनी इसराइल भी आयन को तोड़ता रहा, फिर मुश्किल में परेशानी में मुब्तला रहा। तो क्या आप चाहते हैं कि हम भी इन परेशानियों में मुब्तला रहें? मैं आपको खुशखबरी भी देना चाहता हूँ कि जो लोग बीमार हुए उन्होंने शिफा पाई है, और हम उनके घर में शुक्रगुजारी की दुआ के लिए भी गए, वो बड़े अहम लोग हो गए। गुफ्तगू में मैंने मेरी मिसेज ने उनसे कहा कि अब आप बड़े कीमती हो गए, मैं बाहर नहीं निकलना, इसलिए कि आपका जो प्लाज्मा है बड़ा कीमती है, और जो लोग इस बीमारी से निकल आते हैं, शिफा पाते हैं, हम उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। आप बिल्कुल इतने खुश ना हो, किसी गलत फहमी में मुब्तला ना रहे कि बीमारी नहीं है। हमारे मोहल्लों में है, घरों में भी है। आप क्वेश्चन कभी ना करना कि कितने में कोरोना, भाई है, हमें पूछें, लोग मर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। मैं आपको खौफजदा नहीं करना चाहता, लेकिन आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि लोग शिफा पा रहे हैं, लोग सेहतमंद हो रहे हैं। लेकिन आप अपना ख्याल रखें, दूसरों का भी ख्याल रखें। जब चर्च में आते हैं जूते उतार के बाहर आए, हाथ साफ करके आए, मास्क जरूर पहने। जिन लोगों ने नहीं लगाया आप लगाए मास्क। ये मेरी आपसे दरख्वास्त है, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी लगाऊँ तो मैं भी लगा देता हूँ, लेकिन चूँकि मैं ऑर्डर पे सिर्फ अकेला खड़ा हूँ, मेरा सांस, मेरी आवाज़ अभी यहाँ किसी को नहीं आ जा रही, तो आप ज़रूर पहने। तो निकाले मेरे साथ यिर्मयाह नबी के सहीफा, कलाम मुक़द्दस में से यिर्मयाह नबी का सहीफा निकालें। आज का ये पहला विर्द होगा। जब तक आप निकालते हैं, चंद एक और जरूरी बातें हैं। गुज़रे हफ्ता में जो 26 जून का दिन था, वो मनशियात के गलत इस्तेमाल और फ़रोग़ के खात्मा का आलमी दिन था। जो नौजवान जहाँ भी हैं, सुन रहे हैं मेरी आवाज़, जो नौजवान नशे के आदी हैं, मनशियात का गलत इस्तेमाल करते हैं, वो इसको छोड़ दें अगर आपको अपनी ज़िंदगी अजीज़ है। इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ, बराए मेहरबानी अपने आप को इन मुश्किलात का शिकार ना बनाएं, मौत को दावत ना दें। बाइबल मुक़द्दस में जो आज का हवाला है इसी तलक से है, ज़रा गौर से सुने। अब जहाँ भी बैठे हैं, पुराने अहदनामा का ये हवाला सफ़ा नंबर 951 951, यिर्मयाह नबी का सहीफा 25वां बाब, जरूर निकाले सब लोग। कलाम मुक़द्दस में मेरी और आपकी नसीहत के लिए यिर्मयाह नबी का सहीफा
25वां बाब 5वीं आयत से मैं शुरू करने लगा हूं। 5वीं आयत में लिखा है, उन्होंने कहा, तुम सब अपनी अपनी बुरी राह से और अपने बुरे कामों से बाज आओ और उस मुल्क में जो खुदावंद ने तुमको और तुम्हारे बाप दादा को कदीम से हमेशा के लिए दिया है, बसो। जिंदगी होगी तो बसी है ना। और गैर माबूदों की पैरवी न करो कि उनकी इबादत और प्रस्तश करो, और अपने हाथों के कामों से मुझे गजबनाक ना करो, और मैं तुमको कुछ जरर ना पहुंचाऊंगा। पर खुदावंद फरमाता है, तुमने मेरी ना सुनी। हम यहां कह के थक जाते हैं, तुमने मेरी ना सुनी, खुदा की बातों को ना सुना। क्यों नहीं सुना? ताकि अपने हाथों के कामों से अपने ज़ियान के लिए मुझे गज़ब ना करो। खुदा का खादिम होते हुए आपको बताना चाहता हूं कि ये ज़ियान है क्या चीज है। ये हवाला मेरी रात की नसीहत के लिए है, और खुदा उस वक्त बनी इस्राइल से अपने खादिम यिर्मयाह नबी के वसीले से मुखातिब है। और यिर्मयाह नबी अपने लोगों के लिए अपने दिल में प्यार रखता था कि ये लोग गुनाह की गुलामी से आजादी पाए, रिहाई पाए, छुटकारा पाए। उसे अपने लोगों से बड़ी मोहब्बत थी। वो अपने लोगों के लिए रोता चलाता था, काम करता था। मैं, मेरा खानदान आपके लिए दुआएं करते हैं, हमें आपकी फिक्र है। हम आपके लिए दुआ करते हैं कि खुदा आपको अपनी पनाह में रखे और इस बीमारी से और इस वायरस से बचाए। हमारे दिल में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है। यिर्मयाह के दिल में बड़ा प्यार था, मोहब्बत था अपने लोगों के लिए। वो उनकी मिन्नतें करता रहता था, क्या बुरी राह को छोड़ दें, हलाकत के रास्ते को तरक कर दें, लेकिन वो नहीं सुनते। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदावंद फरमाता है कि तुमने मेरी ना सुनी, ताकि अपने हाथों के कामों से अपने जान के लिए मुझे गजबनाक करो। जान का मतलब है घाटा खाना, नुकसान उठाना। आप नुकसान के लिए काम ना करें, अपने लिए नुकसान ना उठाएं। कहते ना लोग, ले भाई मैं कभी घाटे का सौदा नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आप घाटे का सौदा करते हैं। जब आप SOPs या एहतियाती तदाबीर पर अमल नहीं करते तो फिर आप घाटे का सौदा करते हैं, आपको नुकसान होगा। जान का मतलब यहाँ पे ये लिखा है। अगले है, इसलिए रब्बुल फाज यूं फरमाता है कि चूंकि तुमने मेरी बात ना सुनी, देखो मैं तमाम शुमाली कबाइल और अपने खिदमत गुजार शाह बाबल नबूकदनजर को बुला भेजूंगा। देखो मैं तमाम शुमाली कबाइल पर अपने खिदमत गुजार शाह बाबल नबूकद को भेजूंगा, बुला भेजूंगा। खुदा फरमाता है, और मैं उस मुल्क और इसके बशिंदों पर
اور ان سب قوموں پر جو آس پاس ہیں چڑھاؤں گا اور ان کو بالکل نیست و نابود کر دوں گا اور ان کو حیرانی اور سسکار کا باعث بناؤں گا. ابھی میں اس کا مطلب بھی آپ کو بتاتا ہوں سسکار کا کیا مطلب ہے. اور یہ بابل کا جو بادشاہ تھا اس نے ایسا کیا، بنی اسرائیل قوم اسیری میں گئی، اس نے تباہ و برباد کر دیا یروشلم کو، بنی اسرائیل کو پکڑ کر لے گئے، ہیکل کے پاک برتن بھی ساتھ ہی لے گئے، ان کے تقدس کو پامال کیا، ان برتنوں میں میہ خوانی کی، انہوں نے شراب نوشی کی، ناپاک کر دیے. غلطی کس کی تھی؟ انسانوں کی، لوگوں کی. وہ بات سنتے نہیں تھے، وہ بات مانتے نہیں تھے. نوجوان سن لیں، جو گھروں میں نوجوان بھی بات نہیں سنتے بڑوں کی، جو ان کی نہیں مانتے، وہ نقصان اٹھاتے ہیں. آپ باخبر کنیسیا بنے، بے خبر نہیں. 21 جون کے دن لاہور کے صدر بازار میں ایک مسیحی نوجوان جس کا نام جونتی جوزف تھا، وہ نوجوان اس نے اپنی زندگی کا خاتمہ خود کر لیا. اس نے خودکشی کی. یہ آج چند دنوں کی بات کر رہا ہوں. 21 جون جونتی جوزف کرسچن محلے کا مسیحی نوجوان، اس نے خودکشی کر لی. کیوں کی ہے؟ بہت ساری باتیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. جب کوئی شخص، کوئی نوجوان بری صحبت میں چلا جاتا ہے وہ بھی بگڑتا ہے. بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بولے بھائی بگاڑ دیتی ہیں. یہ مجھے اور آپ کو پتا ہے، لیکن خیال ہم نہیں کرتے. بری صحبتیں اچھی عادتوں کو بگاڑ دیتی ہیں. اور اگر کوئی نوجوان یا آپ کا بیٹا بیٹی یہ کہے کہ نہیں میں ان کے ساتھ بیٹھتا ضرور ہوں، جیسا نہیں ہوں، میں جاتا ضرور ان کے ساتھ، میں بیٹھتا ضرور ہوں، میں پیتا نہیں ہوں، میں وہ کام نہیں کرتا جو وہ کرتے ہیں. The man is known by the company he keeps. جس سوسائٹی میں، جس ماحول میں، جس صحبت میں وہ جا کے بیٹھتا ہے وہی کام کرتا ہے. 100 دفعہ آپ کو دلیل دے. یہ کوئی ریزن نہیں ہے کہ جی میں جاتا ضرور ان کے پاس بیٹھتا ضرور ہوں لیکن ان جیسے کام نہیں کرتا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے. یہ نوجوان جونتی جوزف آج کل ایک گیم بہت مشہور ہے، کوئی بتا سکتا کون سی ہے؟ پب جی. ہاں جی، پب جی. پب جی. واہ، پب جی جو گیم ہے، نوجوان اس کے اتنے عادی ہو چکے ہیں، اس کی پوجا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ نوجوان بھی، میں نے اس کا نام یہاں پہ لکھا جونتی جوزف، یہ بھی اس ویڈیو گیم کو جو پب جی ہے اس کو بھی بڑا کھیلتا تھا. کھیل کو کھیل سمجھے تو پھر تو اچھا ہے. وہ جنون کی حد تک دیکھتا تھا. اور بھی بہت سارے ریزن ہوں گے، اور بھی بہت ساری وجہ ہوں گی. جنونی نہ بنے. کسی بھی کام کی جو زیادتی ہے وہ شہوت کہلاتی ہے. سن رہے ہیں میری بات؟ شہوت پرستی ہے نا ایک لفظ. جس کام کو آپ بہت زیادہ جنون کی حد تک کرتے ہیں وہ شہوت ہے. یہ نوجوان بھی پب جی گیمز کا بڑا دل دیتا، ساری ساری رات بیٹھ کے دیکھتا تھا. کیوں آپ چیک نہیں کرتے؟ ہاں، حالات ایسے ہیں کہ بچے مجھے اور آپ کو بھی ہاتھ کر جاتے ہیں، میرے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ وہ بٹن ہی دبا دیتے ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ
یہ پب گیم کھیل رہے تھے یا کچھ اور کر رہے تھے، لیکن مجھے آپ کو کان کھول کے رکھنی ہے، آنکھیں کھول کے رکھنی ہے۔ ہمارے ایک ٹیچر کہا کرتے تھے جب کلاس میں آتے تھے ایسے دیکھتے تھے، کہتے ہوئے سنے وہ پیچھے والا اوپر والا مجھے سب نظر آ رہا ہے، میری 4 آنکھیں ہیں، پیچھے والا کیا کر رہا ہے مجھے وہ بھی پتا ہے۔ ہمارے ٹیچر ہمارے استاد کہا کرتے تھے ماں باپ کی بھی 4 آنکھیں ہونی چاہیے، بچوں کو سب کچھ دیں، کھانے کے لیے انجوائے کریں، ان کا خیال رکھیں، کرتے کہیں کہاں جاتے ہیں اس کے پاس بیٹھتے ہیں، ان کو ٹائم دیں، وقت دیں، ان کے پاس بیٹھیں تاکہ خودکشی تک نہ آ جائیں۔ بہت زیادہ خودکشیاں ہو رہی ہیں ان دنوں۔ اگر آپ خودکشی سے بچنا چاہتے ہیں، خود بھی اور بچوں کو بھی بچانا چاہتے ہیں، شکر گزاری کیا کیجیے۔ جو شکر گزاری ہے نا یہ ڈپریشن سے باہر نکالتی ہے۔ شکر گزاری ڈپریشن سے باہر نکالتی ہے، اور ناشکری ڈپریشن میں لے جاتی ہے، اینگزائٹی میں لے جاتی ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، بنی اسرائیل قوم خدا کی طرف راغب نہیں ہوتے تھے، خدا کی باتوں کو رد کر دیتے تھے، اور وہ کام کرتے تھے جو خدا کی نظر میں برے ہیں۔ اس لیے اس نے کہا کہ چونکہ آپ میری سنتے نہیں ہیں، میری باتوں پہ عمل نہیں کرتے، بابل کا بادشاہ آئے گا، آپ سب کو اسیر کر کے قیدی کر کے اپنے ملک میں لے جائے گا، اور میں اس ملک کو بالکل برباد نیست و نابود کر دوں گا، اور ان کی حیرانی میں بھی اضافہ کر دوں گا، پریشانی میں بھی، اور سسکار کا باعث بناؤں گا۔ سسکار پتہ کیا ہوتی ہے؟ اور جب آپ کوئی غلط خبر سنتے ہیں، جب آپ کے کانوں میں جو غلط خبر آتی ہے، یا سردی لگتی ہے، یا آگ آپ کی طرف بڑھ کے آ رہی ہوتی ہے، سی سی کی آواز آپ کے منہ سے نکلتی ہے۔ حقارت اس کا مطلب ہے، حیرانی اس کا مطلب ہے، دہشت اس کا مطلب ہے، دہشت آ جاتی ہے، سسکار نکلتی ہے زبان۔ آئین یار آپ یہاں تک نہ پہنچے، خدا مجھے اور آپ کو یہاں تک نہ لے جائے، آپ اپنی غلطیوں کے سبب سے وہاں تک نہ پہنچے۔ آج کا دور ایسا ہی ہے، ہم ہر وقت حیران رہتے ہیں، خبریں اس طرح کی ملتی ہے، ہم سسکار کا شکار بن گئے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی کلام میں لکھا ہے جو لوگ اس طرح کرتے ہیں میں انہیں ویران کر دوں گا۔ اور بنی اسرائیل ویران ہوئے، تتر بتر ہوئے، ٹھوکریں کھاتے رہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے رہے، اور 10ویں آیت میں لکھا ہے بلکہ میں ان میں سے جو اس وقت لوگ موجود تھے، کیا ان کے ساتھ حال ہوا آج کہیں میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ نہیں وہ حال ہو رہا؟ ذرا غور سے یہ 10ویں آیت پڑھ لیں، گھر میں بھی جا کے پڑھنا۔ بلکہ میں ان میں سے خوشی اور شادمانی کی آواز، دلہے اور دلہن کی آواز، چکی کی آواز اور چراغ کی روشنی موقوف کر دوں گا، ختم کر دوں گا۔ کمی آ جائے گی اس میں، گھروں سے روشنی نہیں نکلے گی، شادیاں نہیں ہوں گی، شادیاں نہیں بجیں گے، نہیں کوئی کہے گا شادمانی ہو شادمانی۔ ان دنوں میں ایسا ہو رہا ہے نا، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ بائبل کے مطابق، اس پیسج کے مطابق بنی اسرائیل قوم نے خدا کی بات کو نہیں سنا، نہ قبول کیا۔ یرمیہ روتا اور چلاتا رہا، خداوند کے رسول بھی کہتا رہا ان کو معاف کر دے، لیکن خدا نے کہا میں کروں گا ضرور معاف، لیکن میں تو عادل ہوں، میں ان کی غلط سوچ کی وجہ سے، غلط کاموں کے سبب سے، ان کے گھروں سے، ان کی گلیوں سے، ان کے محلوں سے خوشی اور شادمانی کی آواز کو بند کر دوں گا، نہیں آئے گی۔ دلہے اور دلہن کی آواز
चक्की की आवाज, आजकल तो चक्की नहीं है आटा पीसने वाली, लेकिन ये भी एक घरों में खूबसूरती की आवाज आती थी चक्की की, खवातीन चक्की के जरिए आटा बनाती थी। वो भी आवाजें गुम हो गई। मौकूफ कर दूंगा, वजह क्या है, सबब क्या है। 28वीं आयत देखिए 23वें बाब। खोले बाइबल, जहां भी हैं आप घर में बैठे हैं, बाहर हैं, जहां भी हैं, अगर आपके पास बाइबल है जरूर निकालें मेरे साथ। 23वां बाब 28वीं आयत जरूर निकालें। सफा नंबर 950, यिर्मयाह नबी का सहीफा, 23वां बाब, चैप्टर 23 वर्स 28। जिस नबी के पास ख्वाब है, जिस नबी के पास ख्वाब है वो ख्वाब बयान करे। जिसके पास मेरा कलाम है वो मेरे कलाम को दयानतदारी से सुनाए। खुदा ने जो नेमत आपको दी है आप वही करें, दूसरे काम में न जाएं। ये इंतखाब को खुदा ने ये नेमत दिया कि टीवी सिस्टम चलाया और ये टेक्निकल काम करे और ये हमारी आवाज़ और कलाम दूसरों तक पहुँचाए। हम इसके इंतखाब के शुक्रगुजार हैं। ये काम खुदा ने इसको दिया। इजाज़त में कारकर खुदा ने इसको ये खिदमत दिया कि वह इस ऑल्टर की खिदमत करे, वो करते हैं। नौजवान दूसरे भी इंतजामिया के लोग बाहर खड़े होते हैं, शीत आपके हाथ साफ करवाते हैं, आपसे दरख्वास्त करता है चप्पल जूती उतार दें, आप तावन करें उनके साथ। ये काम उनकी जिम्मेदारी है, ये खिदमत गुजारी का काम है। फिर आप उतार के आते हैं, वो जूतियाँ आपकी सीधी करते हैं, तरतीब से जाके लगाते हैं, आपकी जूती को हाथ लगाते हैं। आप इनके साथ तावन करें, इनके लिए दुआ किया करें, इनके लिए दुआ किया करें, इनसे खुश हो इनकी खिदमत से। खुदा ने कहा कि जो नबी ख्वाब देखता है वो ख्वाब ही सुनाए लोगों को। जिसके पास कलाम है, मैंने कलाम की नेमत दी है, वो कलाम सुनाए और काम न करे। वो मेरे कलाम को दयानतदारी के साथ सुनाए, जो कुछ लिखा है वो बताए। एक दफा वर्स रोड सेंट्रल कैथीड्रल चर्च में मैसेज दे रहा था मैं, तो वहाँ पे कलाम के हिस्से में जब मैं पहुँचा तो एक स्टोरी याद आई, मैंने वो बयान कर दी। आज भी वही हाल है। बयान स्टोरी करते हुए मैंने कहा कि कोई शख्स था, उसको शौक था, उसने भेड़े भी पाली हुई थी, उसने सुअर का बच्चा भी एक रखा हुआ था। और वो एक दिन बाहर गया, वो दोनों खेलते खेलते जब बाहर गए तो वहाँ पानी खड़ा था, कीचड़ था उसमें, और जिस सुअर का बच्चा था ना उसने उसमें छलांग लगा दी और घूमने लगा और खुश हुआ, इंजॉय कर रहा था वो। तो भेड़ का बच्चा बाहर खड़ा था, उसको कहता आजा। उसने कहा नहीं, उसने कहा देख मैं इतना इंजॉय कर रहा हूँ कीचड़ में, दलदल में। कई दफा हमारे नौजवान जिस कीचड़ में पड़े होते हैं, जिस नशे के आदि हो गए कि दूसरों को भी बुलाता है, सूटा लाद बेख्त सही की नजारा है जा। और उस सुअर को बच्चा कहता था भेड़ के बच्चे को, देख मैं एंजॉय कर रहा हूँ कीचड़ में, दलदल में, गंदगी में। और वो भेड़ का बच्चा जिनके इकट्ठे रहते थे, उसने उसकी बात मान ली, उसने भी इसमें सलाम लगा, लेकिन वो वहां पे हिल नहीं सका क्योंकि वो दलदल उसकी जगह नहीं थी। बालक आया, उसने देखा कि दोनों कीचड़ में भरे पड़े हैं, दोनों को बाहर निकाला, दोनों को नहलाया, साफ किया, परफ्यूम छिड़का, स्मेल ना आए, और थोड़ा समझाने की भी कोशिश की, ना जाना वहाँ पे। और फिर अगले दिन फिर जिस सुअर का बच्चा था उसने फिर वहाँ पे चला गया, क्योंकि वो गंदगी उसकी, वो वहाँ खुश था, दलदल में कीचड़ में वो तो खुश था। लेकिन भेड़ के बच्चे को उसने कहा नाम भाई तौबा नहीं कर ले, तौबा, वो बच गया, वो नहीं गया। यही हमारा हाल है, हम बार बार जाते हैं इस तरफ, दलदल की तरफ, कीचड़ की तरफ, उसमें मुब्तला हो जाते हैं, लेकिन जो काम मेरा और आपके हम वो नहीं करते, हम दूसरे के काम में जाके टांग अड़ाते हैं। ये हमारे दफ्तरों में भी यही हाल है, हमारे चर्चेज में भी यही हाल है, हमारे खानदानों में भी यही हाल है। तो ये खुदा की तरफ से दिए हुए जो गिफ्ट है ना, नेमतें, बरकतें, वो फर्क पड़ गए। और उसने
اپنے خادم کے وسیلے سے کہا جس نبی کے پاس خواب ہے وہ خواب بیان کرے، جس کے پاس میرا کلام ہے وہ میرے کلام کو دیانتداری سے سنائے۔ گیہوں کو بھوسے سے کیا نسبت؟ گیہوں فرق ہے، بھوسا فرق ہے۔ خداوند فرماتا ہے میٹو تھا من سے زیادہ بڑی چیز، کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ کاش آج کا کلام خاکوائر ہو یا جوان ہو، یا آپ ہو یا گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوں، کاش آج کا کلام آپ کے لیے آگ ہو، کیونکہ ہنوز ابھی برے دن نہیں آئے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نا برے دن ہم سے گزر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کلام لکھے ہنوز ابھی برے دن نہیں آئے۔ کیا میرا کلام آگ کی مانند نہیں ہے؟ ہاں ہے۔ خداوند فرماتا ہے، کوئی شخص نہیں فرما رہا، کوئی پادری نہیں کہہ رہا، کوئی بشپ نہیں کہہ رہا، کوئی سیاسی لیڈر نہیں کہہ رہا، خداوند فرماتا ہے کیا میرا کلام آپ کی مانند نہیں ہے؟ خداوند فرماتا ہے دوبارہ نکل رہا تھوڑے کی مانند جو چٹان کو چکنا چور کر ڈالتا، ٹیڑھی ترچھی زندگیاں، ٹیڑھے ترچھے خیالات تبدیل کر کے رکھ دیتا ہے۔ میرا کلام وہ ہے جو اس وقت آپ سن رہے ہیں۔ بنی اسرائیل کو اثر نہیں ہوا، سیری میں چلے گئے، غیر ملک میں چلے گئے، پردیش میں چلے گئے، پھر بہت تنگ آئے۔ غلامی غلامی ہوتی ہے، آزادی آزادی ہوتی ہے۔ اس لیے خدا کے کلام میں 9ویں آیت پڑھ رہا ہوں، کھولے ذرا ضرور 24ویں باب کی 9ویں آیت بھی نوٹ کر لیں۔ 5-10 منٹ اور لوگا، خیر ہے، سنا کرے کلام۔ کاش یہ کلام آگ کی مانند ہو۔ آگ جب نیچے جلائی جاتی ہے نا خام مال کے نیچے، تو وہ سونا اپنے کندن بن جاتا ہے، خوبصورت بن جاتا ہے، اور اس میں شکل نظر آتی ہے خام مال میں بھی۔ اس لیے آگ ضروری ہے۔ 9ویں آیت 24واں باب، خدا یرمیا سے کہتا ہے تو مت رو، مت ان کے لیے دعا کر، نہ غم زدہ ہو ان کے لیے۔ یرمیا بڑا حساس آدمی، سینسٹیو تھا۔ کہ جب پیرنٹس کہتے ہیں اے جی سامنے نہ گل کرے، بڑی سینسٹیو ہے، اے بڑا سینسٹیو ہے، جب سامنے نہ گل کرے ہو، تو وہ سینسٹیو ہی ہو جاتا ہے، پھر حساس ہی ہو جاتا ہے، پھر وہ روک ڈالنے شروع کر دیتا ہے گھر میں، پھر اس کی عادت بن جاتی ہے۔ لیکن یرمیا بہت حساس آدمی، وہ ڈرتا تھا کہ ان لوگوں کو سزا نہ ملے، وہ ڈرتا تھا کہ یہ پریشانی میں نہ چلے جائیں، وہ ڈرتا تھا کہ یہ غلامی میں نہ چلے جائیں، وہ ڈرتا تھا کہ یہ کہیں سیر نہ ہو جائیں، اور وہ ایسا خداوند سے درخواست کرتا تھا ان کو معاف کر۔ میں بھی درخواست کرتا ہوں خدا مجھے بھی معاف کرے، ہم سب کو، اب جہاں بھی بیٹھے ہیں، جس حالت میں بھی، جو بھی ہوتا ہے آپ کے پاس، خدا آپ سب کو معاف کرے۔ آپ لیڈر ہیں یا عام لوگ ہیں، رعایا ہے، گھر میں ہیں، خاندان میں ہیں، جو بھی ذمہ داری آپ کے پاس ہے، خدا آپ کو معاف کرے۔ کلام میں لکھے ہیں 9ویں آیت میں خدا نے کہا کہ تو ان کے لیے دعائیں کرتا ہے، ان کے لیے درخواستیں کرتا ہے، روتا ہے، چلاتا ہے، آنسو بہاتا ہے۔ خدا نے کیا کہا 9ویں آیت میں؟ ہاں میں ان کو ترک کر دوں گا، چھوڑ دوں گا، رد کر دوں گا۔ کیوں؟ دنیا کی سب مملکتوں میں دھکے کھاتے پھریں، میں ان کو ترک کر دوں گا تاکہ دنیا میں دوسرے ملکوں میں، دوسری مملکتوں میں دھکے کھائیں، پریشان ہوں، تاکہ وہ ہر ایک جگہ میں جہاں جہاں میں ان کو ہانک دوں گا، ملامت اور مثل اور تان اور لعنت کا باعث بہت سخت باتیں ہیں۔ خدا نہ کرے کہ مجھ پر، آپ پر، ہمارے لوگوں پر، ہمارے محلوں میں، ہماری کلیسیوں میں، ہمارے شہر میں، ہمارے ملک میں ایسا ہو۔ لیکن دکھ کی بات تو ہے، ایسا ہو تو رہا ہے۔ مثال دینے لگا، میں وہ مثال دوں گا جو برننگ ایشو ہے۔ دوبارہ پڑھ کے شاید جہاں جہاں بھی میں ان کو ہانکوں گا، یہ لوگ ملامت، لوگ سارے ان کو ملامت کریں گے، ان کی مثال دیں گے۔ مثال کا مطلب یہ ہے تان اور لعنت کا باعث بنیں گے،
لام تان وہ کریں گے ان کے. آج ہماری PIA کیا بنا سے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن, اس پہ لام تان کر رہے ہیں. کیوں؟ جعلی لائسنس, جہاز اڑاتے ہیں, زندگیاں اتنی رہ گئے خدا میں جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, اور لائسنس 2 نمبری, سب 2 نمبری کام ہمارے ملک میں ہو رہے ہیں. اب کیا ہوگا؟ آگے خطرہ ہے کہ لوگ ہماری انٹرنیشنل ایئر لائن پہ بیٹھنا پسند نہیں کریں. کیوں؟ کیونکہ ہم کام ہی 2 نمبری کرتے ہیں. لائسنس جیلی, ڈگریاں جیلی, کام جیلی, ہماری روحانی زندگی جیلی. اتنے اسپرچول بن جاتے ہیں, اتنی دعائیں کرتے ہیں, وہ بھی جیلی, وہ بھی مصنوعی. کاش میں اور آپ یہ جیلی کام نہ کریں, تھوڑا کر لیں, جائز کریں. 8ویں جماعت تک رہ جائیں, پاس تو ہو جائے گا نا, ہوئے ہیں نا, جیلی ڈگری تو نہیں نا, میٹرک رہے. میری طرح کے ان پڑھ ہی رہتے خیر ہے, نہ لیں بڑی ڈگری, جیلی تو نہ ہو, جینون تو ہو. کاش ہمارے لیڈر ایسا نہ کرے. آج کل سارے کام, یہ ڈیزیز, یہ بیماری, یہ کورونا سے بھی زیادہ ایسی بیماری ہے جو ہماری زندگیوں میں رچ گئی ہے, ہمارے خون میں شامل ہو گیا, ہر کام کرنا مصنوعی. ایک لفظ کہنے لگا, کاش میرا اور آپ کا ایمان کورونا وائرس جیسا ہو. آپ کہیں گے یہ کیا بات کر رہی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کورونا وائرس اتنی جلدی اثر کرتی ہے لوگوں میں, ہمارا ایمان اتنا جلدی اثر کرے لوگوں میں, لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں, لوگ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں. آئے میں اور آپ اپنے ایمان میں اتنے مضبوط ہو جائیں, اتنی تقویت حاصل کر لیں ایمان میں کہ میرا اور آپ کا ایمان ایسا ہو, جس شخص کے پاس آپ بیٹھے ہوں, جب آپ ایمان کے ساتھ اس کی بات کریں تو آپ کا وہ ایمان اس کی زندگی میں چلا جائے, وائرس کی طرح اس کی زندگی میں پھیل جائے, اور وہ بھی کہے کہ میں اب نیا ہوں, میرا جنم نیا ہو گیا ہے, اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. کاش میرا رب کا ایمان اس طرح. میں ان کو ترک کر دوں گا تاکہ تکلیف کھاتے پھریں, لام تان ان پہ ہوگی, ملامت ہوگی ان پہ, اور میں ان میں تلوار اور کال اور وبا بھیجوں گا, یہاں تک کہ وہ اس ملک سے جو میں ان کو اور ان کے باپ دادا کو میں نے دیا نیست ہو جائیں. تو پاک سر زمین بنا تو دی نا ہم نے, مل تو گیا نا پاکستان, لیکن کام ہم نے پاک نہیں کیے. میں ان کو تلوار, اس وقت جب بنی اسرائیل قوم کے ساتھ گفتگوی, تلوار بڑا ویپن تھا اس وقت, مسئلہ تھا, یہ ہتھیار تھا. آج کل سب سے بڑا ویپن ہمارے پاس کیا ہے؟ بم, کلاشنکوف. میں ان کو تلوار سے, بم بلاسٹ کرنے سے ہلاک کر دوں گا. اور کال, کال کا مطلب ہے قحط, کھانے پینے کی کمی ہوگی, فصلیں تباہ ہو جائیں گی. ٹڈی دل آیا ہوا ہے بڑا, کبھی دیکھیے ٹڈیاں؟ نہیں دیکھیے؟ ٹی وی دیکھا کرو, ٹی وی میں دکھا رہے ہیں آج کل, جھنڈ کے جھنڈ دکھا رہے ہیں, ساری فصلوں میں ایسے اڑ کے جاتی ہیں, جاتے جاتے ساری فصل کو تباہ کر دیتی ہیں. جب فصلیں تباہ ہو جائیں گی, پیداوار نہیں ہوگی, تو کھانا کہاں سے آئے گا؟ قحط پڑے گا نا, کمی ہوگی نا. میں ایسے لوگوں کو جو میری نہیں سنتے, جو بری راہوں پر چلتے ہیں, جو مجھے رد کرتے ہیں, میں ان کو رد کر دوں گا, میں ان کو ترک کر دوں گا, اور ٹڈی دل کے وجہ سے ان کی فصلیں بھی تباہ کر دوں گا, قحط ہوگا. اور آخر میں وبا کا بھی ذکر ہے. 3 چیزیں ہیں نا, میری بائبل میں تو یہ لکھا ہے, آپ کی بائبل میں لکھے 10ویں آیت 24واں باب, میں ان میں تلوار, کال اور وبا بھیجوں گا. یہ وبا ہے, اردو میں اس کا ترجمہ وائرس کا وبا ہی کیا گیا. کورونا وائرس, سب ڈرے ہوئے ہیں,
मास्क पहने हुए हम डरते हैं हाथ मिलाने से। पहले हम लोग दूसरे से पहले कम मिलते थे, अब हाथ मिलाने से भी गए हम, रस्मी तौर पे मिल लेते थे ना, आजकल वहां से भी गए हम। ये हमारे काम हमारे आगे आ रहे हैं, हमारी करतूतें, हमारे काम, मैं उसमें शामिल हूँ खुद भी। हमारे काम 2 नंबर, हमारी सोच 2 नंबर, हमारे ख्यालात प्योर नहीं है, खालिस नहीं है, जिसकी वजह से ये वबाएं मुश्किल हम पे हैं। वबा भेजूंगा यहाँ तक कि वो उस मुल्क से जो मैंने उनको उनके बाप दादा को दिया नेस्त हो जाएंगे। और ऐसा हुआ। फिर उन्होंने तौबा की, फिर वो वापस आए, फिर खुदा ने माफ किया और उनको तर्क ना किया, फिर उनको वापस गले पे लगा दिया। क्यों लगाया? इसलिए कि उन्होंने रात व खाक पे बैठ के तौबा की। पहले उनको असर नहीं हुआ। तीसरे आयत 24-25 में बात, ये मैं इसलिए दरमियान में से पढ़ रहा था कि आपको समझ आएगा, घर जाकर पूरा पढ़े, इसमें सस्पेंस है बड़ा। तीसरी आयत कि शाह यहूदा यूसिया बिन आमून के 13वें वर्ष से आज तक 23 वर्ष 23 years 23 साल 23 वर्ष खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल होता रहा और मैं तुमको सुनाता और बर वक्त जिताता रहा, पर तुमने ना सुना। मैं आपके चर्च में, सेंट जॉन चर्च में 1997 में आया, 1997 में खुदा मुझे यहाँ लाया और आज 23 साल हो गया मुझे। ठीक है, बेशक दरमियान में मैं वारिस रोड चर्च के लिए चला गया, 23 साल हो गए। जब मैं कलाम सुना रहा हूँ तो कई ऐसी बातें होती हैं जो मेरी पुरानी 20-22 साल 23 साल पुरानी होती हैं, जो दोबारा आपके कानों पर। 23 साल मैं आपको कलाम सुनाता रहा। यिर्मयाह कहता है 23 वर्ष खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल होता रहा, मैं तुमको सुनाता रहा, बर वक्त जिताता रहा, पर तुमने ना सुना। इधरों सुने इधर कर देता, रद्द किया। और खुदावंद ने अपने सब खिदमत गुजार नबियों को तुम्हारे पास भेजा, उसने उनको बर वक्त भेजा, पर तुमने ना सुना और ना कान लगाया। और जो लोग फिर कान नहीं लगाते, सुनते नहीं हैं, हलाक होते हैं, बर्बाद होते हैं, गुनाह की गुलामी में ही रहते हैं। आए नए नामे का हवाला देखते हैं। मुकद्दस लूका की इंजील। लूका एक ऐसा शख्स था जो तबीब था, हकीम था, हिकमत वाला, लोगों का इलाज करता था, बदनी इलाज करता था, तबीब था। मुकद्दस लूका की इंजील निकाले, पहला बाब। मैं इसलिए ये हवाला लाजमी पढ़ना चाहता हूँ, ये मुझ पर फर्ज है कि मैं पढ़ूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 24 जून का दिन मुकद्दस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की पैदाइश का दिन है, बर्थडे है, जन्मदिन है। और बाइबल मुकद्दस में मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील पहले बाब की 57 आयत 57 आयत सफ़ा नंबर 80 कलाम में लिखा है, सब निकालें, सफ़ा नंबर 80 मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई इंजील पहला बाब 57 आयत 57 से शुरू कर रहा हूँ। और अलिशबा के वज़ह हमल का वक्त आ पहुंचा और उसके बेटा पैदा हुआ, उसके बेटा हुआ, और उसके पड़ोसियों और रिश्तेदारों ने ये सुनकर के खुदावंद ने उस पर बड़ी रहमत की, उसके साथ खुशी मनाई कि खुदा ने अलिशबा को बेटे जैसी बरकत दी है। खुशी मनाई पड़ोसियों में,
رشتے دار بھی آ گئے, پڑوسی بھی. ساری لڑائی ہمیشہ پڑوسیوں سے رہتی ہے. وہ پڑوسی بھی آ گئے خوشی کے ساتھ کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا. خوشی منائی 8 مہینے. ایسا ہوا کہ وہ لڑکے کا ختنہ کرنے آئے اور اس کا نام اس کے باپ کے نام پر زکریا رکھنے لگے. اس کے باپ کا نام زکریا تھا, انہوں نے کہا کہ اس کے باپ کا نام ہی رکھ دیتے ہیں. اس وقت یہ رواج تھا, باپ کا نام بھی دیتے تھے, چونکہ ان دنوں میں وہ باپ اس کا بول نہیں سکتا تھا, اس کی زبان بند تھی. اور لوگوں نے کہا کہ اس کا نام زکریا رکھ دیں, نیک شخص ہے, اچھا شخص ہے. مگر اس کی ماں نے کہا نہیں, بلکہ اس کا نام یوحنا رکھا جائے, جس کے بارے میں کہا گیا دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے. یہ یوحنا نے یسوع مسیح کے بارے میں کہا, کیونکہ وہ مسیح سے پہلے آیا تھا راہ ہموار کرنے کے لیے, لوگوں کو بتانے کے لیے. بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے, اور وہ یوحنا تھا. انہوں نے اس سے کہا تیرے کنبے میں, تیرے خاندان میں کسی کا یہ نام نہیں ہے یوحنا. انہوں نے اس کے باپ کو اشارہ کیا کہ تو اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے. اس کے باپ سے بھی پوچھنے لگے اس کا نام کیا رکھنا چاہتا ہے. اشارہ کیا تو خدا کی کلام میں لکھا ہے, اس نے تختی منگا کر یہ لکھا. پرانے لوگ ہیں جنہوں نے تختی پہ لکھا, آج کل تو تختی ہے ہی نہیں ہے. اس نے تختی منگا کر یہ لکھا کہ اس کا نام یوحنا ہے. اور سب نے تعجب کیا, حیران ہوئے. اسی دم اس کا منہ اور زبان کھل گئی. اس کے باپ کی زبان کھل گئی, منہ کھل گیا خدا کی تعریف کے لیے, خدا کی تعظیم کے لیے, خدا کی شکر گزاری کے لیے. اس لیے کہتا ہوں شکر گزاری کیا کریں تاکہ آپ ڈپریشن سے نکل جائیں. شکر گزاری کیا کریں تاکہ آپ کی پریشانیاں خوشی میں بدل جائیں. ہماری کرسچن ویلیوز, مسیحی اقدار غمزدہ اور کمزور ہو رہی ہے. کیونکہ شکر گزاری ہے نہیں ہے, ناشکری بڑی ہے. شکر گزاری کریں ملتا ہی جائے گا, برکتیں آتی جائے گی. ناشکری کریں برکتیں خالی جائے گی. شکر گزاری کیا کریں, ڈپریشن ختم ہو جائے گا, بیماریاں ختم ہو جائیں گی, خودکشی نہیں ہوگی. اس نے تختی منگائی, نام لکھا, منہ کھل گیا, زبان کھل گئی, بولنے لگا. اور بولتے وقت اس نے خدا کی حمد کی, کسی شخص کی نہیں, خدا کی حمد کی. اور ان کے آس پاس کے سب رہنے والوں پر دہشت چھا گئی, حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے. یہودیہ کے تمام پہاڑی ملک میں ان سب باتوں کا چرچا پھیل گیا. اور سب سننے والوں نے ان کو دل میں سوچ کر کہا تو یہ لڑکا کیسا ہونے والا بھائی, جس کی پیدائش پر اس کے باپ کی زبان کھل گئی ہے, منہ کھل گیا, برکتیں مل گئی ہیں, حمد کر رہا ہے. یہ لڑکا کیسا ہونے والا ہے, کیونکہ خدا کا ہاتھ اس پر تھا. خدا کا ہاتھ اس پر تھا. اور اس نے جو کچھ خدا نے اس کی ذمہ داری لگائی اس نے کی. اس نے کلام سنایا, اس نے توبہ کی منادی کی کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے, توبہ کر لو. اور جو لوگ ٹیڑھے ترچھے تھے نا, ان کو بڑا سخت لفظ کہا, اے سانپ کے بچوں. سانپ کبھی سیدھا نہیں چلتا. اے سانپ کے بچوں, تمہیں کس نے جتا لیا؟ آپ کو پتا نہیں ہے وہ آنے والا ہے. توبہ کرو, تبدیلی لاؤ اپنے آپ میں, وعدہ کرو اس کے ساتھ ساتھ چلنے کا, اس کی بندگی کرو, اس کی حمد کرو, اس کی تعظیم کرو, اس کی ستائش کرو. جب ایسا ہوا لوگ حیران ہوئے. لوگ مسیح کے پاس آئے, اس کی منادی کی مسیح میں لوگوں نے مسیح پر ایمان لائے, ہلاکت سے بچ کے انہوں نے ہمیشہ کی زندگی پائی. کاش میں آ رہا ایسے حالات میں اپنے منہ سے اپنے گناہ کا اقرار کر کے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے ہمیشہ کی زندگی پائے, کیونکہ وہ آئے اس لیے ہے تاکہ میں اور آپ زندگی پائے اور دست سے. خدا اس کلام کی وسیلے سے آپ سب کو برکت دے. آئے ہم خدا کی تعریف کریں, خدا کا شکر ادا کریں, دعا کریں کہ خدا ہمارے ہم سب پر رحم کرے. زبور نمبر 141 نکالے, وہ گاتے ہیں, دعائیہ زبور ہے. اسی کے دوران اپنے ہدیہ نذرانے شکر گزاریاں خدا کے حضور گزاریں. زبور نمبر 141 نکالے. یہوہ دلو اس سے رب
تو یہ ہے یہوہ میں پکارتا ہاں میرے وقت تو چھیتی ہے. یہ دعائیہ زبور ہے, سب مل کے گاتے ہیں. زبور نمبر 141. یہوہ میں پکارتا ہاں میرے وقت تو چھیتی ہے. جدو پکارا میں تینوں خدایا, سن لے میری گل کن لا. وہ تو کان کھولتا ہے, میری اور آپ کی دعائیں سنتا ہے, لیکن میں اور آپ اپنا کان نہیں کھولتے. 23 برس کلام کی منادی کرتا رہا, لوگوں نے نہیں سنا اور اپنا کان نہیں کرا. آئے ہم خدا کی تعریف کریں. یہوہ میں پکارتا میرے وقت تو چھیتی ہے. اپنے ہدیہ نذرانے شکر گزاری خدا کی. یہوہ میں پکارتا
انہیں صحت دے، تندرستی دے، دراز عمر عطا فرما۔ جو غم زدہ ہیں انہیں تسلی دے، جو بے روزگار ہیں انہیں باعث روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد جیسی نعمت عطا فرما۔ ان کی ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں تبدیل کر دیں، کیونکہ تو ایسا کرنے پر قادر ہے۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے کلیسیا کی ساری نظامی کے لیے، خدمت گزار لوگوں کے لیے جو خدمت کرتے ہیں ان کے لیے دعائیں کریں۔ ہم سب کو کورونا وائرس جیسی وبا سے بچا کرنے کا صحت اور تندرستی دے۔ جن لوگوں کو اپنے صحت کی تندرستی دی، ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہیں۔ اے باپ، ہم سب کی شکر گزاری کرتے ہیں اس صدی کی تقدیس کر کے وہ ہم تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک ہونا چاہے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تک کے رہے ہیں۔ خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، آپ ہی تمہارے دلوں اور خیالوں کو خدا اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پہچان اور محبت میں محفوظ رکھے، اور قادر مطلق خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کی برکت ہم سب پر اور ہم سب کے تمام عزیز و کارک، رشتہ داروں، بہن بھائیوں، بچوں، بزرگوں، دوستوں، ہمسایوں، خدا کے خادموں کے ساتھ، بیماروں کے ساتھ، اور خاص طور پر پیرا میڈیکل کے تمام لوگوں کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ خدا باپ، بیٹے اور اس کے نام سے جماعت بیٹھ جائے۔